یہ 15 اپریل 1985 کی صبح کی بات ہے۔ ناظم آباد سید الطاف علی بریلوی روڈ پر X3 روٹ کی ایک تیز رفتار منی بس نے تعلیمی ادارے سر سید گورنمنٹ گرلز کالج کی 20 سالہ طالبہ بشرا زیدی اور ان کی بڑی بہن نجمہ کو کالج کے ہی سامنے کچل ڈالا۔ بشرا زیدی کا خون سڑک پر کیا گرا، شہر میں ہر طرف خون بہا، ہر محلے پر خوف چھا گیا۔ کہا جاتا ہے اہل کراچی کے دلوں سے پھوٹنے والی جو ہمدردی بشرا زیدی کے حصے میں آئی، آج تک شہر کی کسی اور طالبہ کو کبھی نصیب نہ ہو سکی۔ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا، ذمہ دار کون تھے، اس واقعے کے بعد کراچی آگ اور خون کی ہولی میں کیسے تبدیل ہوا، آج کے اس ولاگ میں آپ کو اس واقعے کے چند پوشیدہ حقائق سے آگاہ کریں گے۔ مگر بس آگے بڑھنے سے قبل نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا تاکہ نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ بشرا زیدی کا خاندان نارتھ ناظم آباد کے علاقے حیدری شاپنگ سینٹر کے قریب واقع MY اسکوائر کی تیسری منزل پر رہائش پذیر تھا اور ان کے والد شبر زیدی حادثے کے وقت ملازمت کے سلسلے میں کسی عرب ریاست میں مقیم تھے۔ بشرا زیدی اور ان کی بڑی بہن نجمہ X3 روٹ کی منی بس میں سوار کالج جا رہی تھی۔ کالج آیا تو انہوں نے اترنا چاہا مگر ان کی منی بس اپنے ہی روٹ کی ایک اور منی بس سے ریس لگانے میں مصروف تھی۔ ریس کا مقصد تفریح نہیں، لالچ تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسافروں کو سوار کرنے کا موقع دوسری منی بس کو نہ مل سکے اور آگے رہنے والی منی بس زیادہ مسافروں کو سوار کر کے زیادہ کرایہ وصول کر سکے۔ لالچ اور ضد کے یہی جذبات اس حادثے کی وجہ بنے۔ ڈرائیور نے کالج کے قریبی سٹاپ پر نہ رکنا چاہا جہاں اس وقت سوار ہونے والا کوئی مسافر نہ تھا۔ ڈرائیور کی کوشش تھی دوسری منی بس سے پہلے اگلے سٹاپ پر پہنچ کر وہاں موجود مسافروں کو سوار کر لیا جائے۔ اسی جلدی میں ڈرائیور نے منی بس کی رفتار بڑھائی مگر بشرا اور ان کی بہن نجمہ سمیت 2 اور طالبات نے بھی ڈرائیور اور کنڈکٹر سے کہا کہ انہیں تو یہیں کالج کے سٹاپ پر ہی اترنا ہے، تو ڈرائیور نے کہا وہ منی بس کو نہیں روکے گا، تاہم رفتار کم کر سکتا ہے تاکہ یہ طالبات چلتی منی بس ہی سے اتر سکے۔ جب بس کی رفتار آہستہ ہوئی تو بشرا سمیت کئی طالبات نے چلتی بس سے اترنے کی کوشش کی اور اسی کوشش میں بس سے اترتے ہوئے لڑکھڑا گئی۔ پہلے بشرا اور پھر نجمہ لڑکھڑا کر سڑک پر گری اور اسی منی بس کے پچھلے پہیوں سے کچل گئی۔ نتیجے میں بشرا جسم کے اوپرلی حصوں اور سر پر چوٹ کی وجہ سے موقع پر ہی دم توڑ گئی، جبکہ ان کی بہن نجمہ کی ٹانگیں پہیوں سے کچل کر ٹوٹ گئی۔ کہا جاتا ہے ان منی بسوں کو یلو ڈیول یعنی پیلا شیطان کہا جاتا تھا۔ واقعہ ہونے کے بعد ڈرائیور نے فرار ہی میں اپنی عافیت سمجھی۔ کچل جانے کے بعد دونوں بہنوں کو زخمی سمجھ کر ناظم آباد 7 نمبر میں واقع عباسی شہید ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے 20 سالہ طالبہ بشرا کے ہلاک ہونے کی تصدیق اور ان کی بہن نجمہ کو طبی امداد فراہم کی۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس زمانے میں چونکہ زیادہ تر ڈرائیورز پشتون، کشمیری یا پنجابی تھے اور کراچی میں زیادہ تر بسیں، منی بسیں، ٹیکسی، رکشہ سمیت تقریباً 90% پبلک ٹرانسپورٹ پختون آباد کاروں کی ملکیت تھی اور وہی ڈرائیور، کنڈکٹر سے لے کر ٹرانسپورٹ تنظیموں کے اعلیٰ عہدیداران بھی تھے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے مسافروں میں سب سے زیادہ تعداد شہر کی قدیم اردو بولنے والی آبادی کی تھی، جبکہ ڈرائیورز، عملہ، کنڈکٹرز، کلینر وغیرہ غیر مقامی تھے۔ شہر کے حالات، ثقافت اور مقامی آبادی کے طرز زندگی سے ناواقفیت کہہ لیجیے یا کم علمی یا پھر نئی جگہ کے اثرات یا کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کی دھن، یہ گاڑیاں عموماً انتہائی لاپرواہی سے ہی چلائی جاتی تھیں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہو یا قواعد و ضوابط سے آگاہی کی کمی یا شہر کی ثقافتی زندگی سے ناواقفیت، اس بنیاد پر مقامی شہریوں اور غیر مقامی ٹرانسپورٹرز کے درمیان اکثر چپکلش دکھائی دیتی تھی۔ یہ شکایات بھی عام تھی کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے غیر مقامی ڈرائیورز،
کنڈکٹرز یا مالکان مسافروں خاص طور پر خواتین سے بدسلوکی کر جاتے ہیں اور زیادہ پیسے کمانے کی اس دوڑ میں مقامی ثقافت متاثر کر رہے ہیں۔ شہری اس بے ہنگم ٹریفک سے بہت نالاں تھے۔ خصوصاً نوجوانوں میں تاثر عام تھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کے دوران خواتین خصوصاً کم عمر اور نوجوان خواتین سے بدسلوکی اور بد تہذیبی روز کا معمول بن چکی۔ اب چاہے اتفاق کہہ لیجئے کہ جس منی بس نے بشرا زیدی کو کچل کر ہلاک کیا تھا اسے بھی ایک پشتون یا کشمیری ڈرائیور ہی چلا رہا تھا، اسی لیے بشرا زیدی کے اس حادثے پر احتجاج کرنے والے ان طلبہ اور طالبات کے اس غم و غصے اور اشتعال کا رخ اچانک تبدیل ہو گیا اور مشتعل ہجوم میں پبلک ٹرانسپورٹ کے خلاف جاگ جانے والے جذبات اچانک ایک نیا رخ اختیار کر گئے۔ ایک جانب بشرا زیدی کو کچلنے والا ڈرائیور بھی موقع سے فرار ہوا تو دوسری جانب پولیس نے بھی ذمہ دار ڈرائیور کو گرفتار کرنے یا حادثے کے بعد کی صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے نامناسب اقدامات کیے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر بشرا زیدی کی اس المناک موت کا ذمہ دار ڈرائیور فرار نہ ہوتا یا پولیس معاملے میں سنجیدگی دکھاتی تو شاید اتنی تباہی اور بربادی کی نوبت نہ آتی۔ ادھر واقعہ ہوا تو سر سید کالج کے قریب ہی واقع گورنمنٹ گرلز کالج، عثمانیہ کالج، سٹی کالج، پریمیئر کالج اور گورنمنٹ کالج فورمین میں یہ حادثہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل گیا اور ان کالجز میں آنے والے طلبہ اور طالبات کی اکثریت قریبی علاقوں ناظم آباد، رضویہ، پاپوش نگر نارتھ، ناظم آباد، حیدری پر مشتمل تھی۔ پھر کیا تھا، کچھ ہی دیر میں ایک اتنا بڑا مجمع جمع ہوا جس سے نمٹنا اس صورتحال میں قطعاً آسان نہ رہا۔ کہا جاتا ہے ہنگامہ رائی کے ایسے واقعات نے جنم لیا کہ دیکھنے والوں نے ایسے مناظر کبھی نہ دیکھے تھے۔ اسی دوران ہجوم میں شامل بعض طلبہ نے آتی جاتی مسافر بس وین اور پبلک ٹرانسپورٹ سے متعلق دیگر گاڑیوں، رکشہ یا ٹیکسی وغیرہ پر پتھراؤ شروع کیا۔ آہستہ آہستہ معاملہ اس قدر مخدوش ہوا کہ ہجوم میں شریک مشتعل عناصر نے آتی جاتی منی بس کو نظر آتش کر ڈالا۔ بس پھر کیا تھا، جب ایک گاڑی کو آگ لگا دی گئی تو اس کے بعد نہ تو کوئی گزرتی گاڑی محفوظ رہی اور نہ ہی کوئی تاخیر سے بند ہونے والی دکان۔ ادھر گلبہار تھانے کی پولیس پہنچی اور مشتعل ہجوم پر دھاوا بول دیا، لاٹھی چارج، گرفتاریاں ہوئیں تو بات صرف ناظم آباد چرنگی سے لسبیلا جانے والی نواب صدیق علی خان روڈ یا لیاقت آباد سے پاک کالونی جانے والی سید الطاف علی بریلوی روڈ تک محدود نہ رہی۔ مظاہرین کے تعاقب میں پولیس گلی محلوں تک جا پہنچی۔ اس طرح پولیس کی شیلنگ، لاٹھی چارج، ہجوم کے خلاف طاقت کے زبردست استعمال کے باعث ذرا ہی سی دیر میں منظم لسانی فسادات کی شکل اختیار کر گئی۔ کئی منی بسیں نظر آتش کی گئیں، ہنگامہ آرائی، گولی مار ناظم آباد نارتھ، ناظم آباد لیاقت آباد تک پھیل گئی، جبکہ اورنگی ٹاؤن اور بنارس جیسے علاقوں میں بھی تواتر سے احتجاج کے واقعات رونما ہوئے۔ پہلے تو صرف پبلک ٹرانسپورٹ پر غصہ نکالا گیا اور پھر ہر طرف اس اشتعال نے الگ الگ انداز اختیار کیا۔ بس منی بس مالکان، جن میں اکثریت پشتون یا غیر مقامی افراد کی تھی، اپنی گاڑیوں، ڈرائیورز اور عملے کے ارکان کی حفاظت کے لیے متحرک ہوئے اور مقامی آبادی اور غیر مقامی آبادکاروں کے درمیان مخالفت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ آس پاس کے علاقوں میں ناظم آباد، فردوس کالونی، خاموش کالونی، پاپوش نگر سے لے کر قصبہ علی گڑھ، اورنگی ٹاؤن، پہاڑ گنج جیسے علاقوں میں اردو بولنے والی مقامی آبادی اور انہی علاقوں میں آباد غیر مقامی زیادہ تر پشتون افراد کے درمیان کشیدگی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تشدد کے چھوٹے چھوٹے واقعات بڑے بڑے منظم حملوں میں بدلنے لگے۔ افواہوں کا بازار ایسا گرم ہوا کہ بعد حملوں سے ہلاکت تک جا پہنچی۔ گرو بندر سے لسبیلا تک پٹیل پاڑا، پاک کالونی، بسم اللہ ہوٹل گارڈن اور نارتھ ناظم آباد سے کوچی کیمپ تک آبادیوں میں ذرا ہی دیر میں ایسے آتش ہتھیاروں کی گونج سنائی دینے لگی جو اس سے پہلے کراچی میں کبھی سنی نہیں گئی تھی۔ ہنگاموں کی اطلاعات جب تک اس وقت کے وزیر اعلیٰ غوث علی شاہ کی انتظامیہ کے کانوں تک پہنچی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ فسادات کا دائرہ کئی بستیوں، آبادیوں اور محلوں تک پھیل چکا تھا اور ہر طرف سے حملوں اور ہلاکتوں کی اطلاعات آ رہی تھی۔ صورتحال اتنی بگڑی کہ بالآخر فوج کو طلب کرنا پڑا۔ فوج اور انتظامیہ نے سہراب گوٹ سے کھارا در تک اور اورنگی ٹاؤن سے صدر تک جگہ جگہ ایسے علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا جہاں اردو بولنے والی مقامی یا پشتو بولنے والی غیر مقامی آبادیوں کی اکثریت تھی۔
हर किस्म की तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गईं और जायदाद व अमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कर्फ्यू के नफाज से खुराक और दीगर अशियाए ज़रूरत की भी शदीद किल्लत पैदा हुई। तमाम तालीमी इदारे भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए, मगर हमलों और हलाकतों का सिलसिला बिला ताअत्तुल जारी रहा। रात गए तक जारी रहने वाला ये सिलसिला आइंदा कई हफ्तों तक ना थम सका। पूरी आबादियों पर भरपूर मुनज़्ज़म हमले शुरू हुए। हर जानिब से मौजूद या दस्तयाब या अचानक दस्तयाब हो जाने वाले जदीद खुदकार आतिशी असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल शुरू हुआ। औरंगी टाउन के इलाके में पहली मर्तबा ट्यूब लाइट बम इस्तेमाल किया गया। ये बम बनाने के लिए ट्यूब लाइट में बारूद और छर्रे या नट बोल्ट और दीगर धाती मवाद भरकर इसे मखसूस तौर पर तैयार करदा कमान के जरिए मुखालफीन की जानिब दागा जाता था और ये जहां गिरता वहां आग लगा दिया करता था। पुलिस का ख्याल था कि ये बम वो तरबियत याफ्ता अनासिर तैयार कर रहे हैं जो मशरकी पाकिस्तान में मुक्ति बानी जैसी मुसल्लह तंजीमों का मुकाबला कर चुके और अब औरंगी जैसे इलाके में आबाद हैं। दूसरी जानिब सोहराबकोट जैसी बस्तियों में वो कलाशनकोफ राइफल पहली बार चलते देखी जो अफगानिस्तान की जंग का तोहफा बनकर पाकिस्तान पहुंची थी। कई हफ्ते जारी रहने वाले तशद्दुद के इस तवील सिलसिले में हलाक होने वालों की तादाद 50 से 200 तक चली गई। मगर सवाल यह है कि इस किस्म के ट्रैफिक हादसात तो कराची में पहले भी हो चुके थे, मगर इस वाक़े ने इतनी आग कैसे पकड़ी? बास का ख्याल है कि एक लावा पहले ही से पक रहा था जो एक हादसे की इंतजार में था। इसके बावजूद कहा जाता है कि कराची में तमाम तर कौमियतों, मसालिक, फिरकों, मज़ाहिब के लोग इंतहाई पुरअमन तरीके से रहा करते थे। बास तजियाकार और तारीखदान इस वाक़े को जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ और MQM के क़याम से जोड़ते दिखाई देते हैं। क्या वाकई बुशरा ज़ैदी हादसे को जनरल ज़ियाउल हक और MQM ने कैश करवाया? इस अहम तरीन नुक्ते पर अहम तरीन मालूमात आपको अगले व्लॉग में फराहम करेंगे। इस व्लॉग से मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिए। साथ ही एक बार फिर गुजारिश कि नई खोज को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें ताकि नई खोज की हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।